بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب صوم الصبيان وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبينا صيام فضربه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الأفطار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں اس باب کا عنوان رکھا ہے باب صوم الصبیان، کہ بچوں کو روزہ رکھوانا، کہ جب بچوں کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ سکیں تو روزے فرض ہونے سے پہلے ان کو روزے رکھوا کر روزوں کی عادت بناؤ۔ جس طرح 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت بنانی ہے، اسی طرح روزوں کی عادت بھی بالغ ہونے سے پہلے بنانی ہے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان پر روزے کا خوف نہ ہو، ان کو یہ ہو کہ ہم تو 1-2 سال پہلے بھی رکھتے رہے ہیں، تو اب تو ہم بڑے ہو گئے، ہمارے اندر اور قوت آ گئی، اب ہم روزے کو بہت اچھے انداز سے رکھ سکیں گے۔ یہ عنوان قائم کر کے حضرت عمر کا ایک فرمان لائے اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ لائے۔ حضرت عمر کا فرمان یہ لائے کہ رمضان المبارک میں ایک شخص نے نعوذ باللہ شراب پی لی، لوگوں نے پکڑا اور اس کو پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے گئے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، منہ سے بو بھی آ رہی ہے، تو اس کو تنبیہ فرمائی۔ آپ نے رمضان المبارک میں شراب پینے والے کو کہا ویلک،
تیرا ناس ہو کہ تو رمضان میں بھی شراب پی رہا ہے، حالانکہ یہ حالت ہے کہ رمضان کے اندر تو ہمارے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، تو بڑا ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا اور الٹا شراب پی رہا ہے، حالانکہ رمضان میں تو ہمارے بچے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ لا کر اشارہ کیا کہ بچوں کو روزہ رکھوانے کی عادت بنانی چاہیے۔ چنانچہ پھر اس کے 80 کوڑے لگائے اور اس کو شہر بدر کر دیا کہ اس کو مدینہ سے نکال کر شام بھیج دو۔ یہ اصل سزا تو کوڑے ہی تھے، دوسری سزا حضرت عمر دیا کرتے تھے عادت چھڑانے کے لیے کہ یہاں اس کی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، خاندان ہے، اس کو ذرا دوسرے شہر میں بھیجو اور اس کو تھوڑی سی قدر ہو ان نعمتوں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے 80 کوڑے لگائے اور ایک میں ہے کہ 100 لگائے۔ 80 کوڑے تو سزا کے طور پر، 20 کوڑے لگائے کہ تو نے رمضان کا ادب نہیں کیا۔ گویا جو رمضان کا ادب نہ کرے، بازاروں میں عام پانی پئیں اور کھائیں پئیں تو ان کے بھی 2-4 درے لگائے جا سکتے ہیں، ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہاں میں نے کوڑے کا لفظ استعمال کیا، یہ آج کل والے کوڑے نہیں کہ پولیس والے مجرم کو لٹا لیتے ہیں، ایک پولیس والا دونوں پاؤں پکڑتا ہے، دوسرا دونوں ہاتھ پکڑتا ہے اور تیسرے کے پاس ایک بہت وہ درہ ہوتا ہے بڑا، دونوں ہاتھوں سے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ وہ 100 تو کیا 10-20 کے بعد ہی آدمی مر جائے۔ ایسے درے نہیں۔ عربی کے اندر جب کوڑے کا لفظ بولا جائے صحابہ اکرام کے بارے میں، اس کو عام لفظوں میں سمجھیں کہ چھڑی، پاؤں سے لے کر سر تک 80 چھڑیاں مار دی جاتی، اس طرح کہ جو چمڑی ہے اس پر زخم نہ ہو، ہلکا پھلکا نشان، زیادہ تیز نشان بھی نہ پڑے، یہ سزا ہے۔ آج کل کے کوڑوں کی طرح کی سزا نہیں کہ 100 کوڑے تو کھا کر وہ ویسے ہی مر جائے گا، زندہ ہی نہیں رہے گا، تو یہ کوڑے مراد نہیں۔ احادیث میں جب آئیں تو اس قسم کی سزا مراد ہوتی ہے، یہ بیان کیا ہے یہاں۔ اور حضرت عمر کا فرمان بیان کرنے کے بعد حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد مسدد نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کی ہمارے استاد بشر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد خالد بن ذکوان نے، اور وہ ربیہ بنت معوذ سے نقل کرتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو انصار کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کی طرف پیغام بھیجا۔ یہ پہلے سال کا ہے، ہجرت کے پہلے سال عاشورہ کا روزہ فرض تھا، دوسرے سال رمضان فرض ہو گئے تو یہ مستحب رہا، تو اس کو بتا رہی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے آج روزہ نہیں رکھا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، تو وہ پورا دن کھائے پیے نہ، کیونکہ عاشورہ کا روزہ اس سال فرض ہے۔ مکہ کے اندر یہ مستحب تھا، مدینہ میں پہلے سال فرض تھا، تو اگر کسی کو نہیں پتا اس فرض کا تو اب دن کے اندر وہ کھائے پیے نہ، اس کا ادب کرے۔ اس سے رمضان کے روزوں کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، اور جس نے روزہ رکھ لیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کے بعد بھی روزہ رکھتے رہے، کہ 10 محرم کا روزہ بعد میں بھی ہم رکھتے رہے، ہماری یہ عادت بن گئی تھی، ہم استحباب کے طور پر رکھتے۔ اور فرماتی ہیں وَنُصَوِّمَ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے، یعنی وہ بچے جو روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے نہیں،
بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانا یہ تو تعذیب ہے، ان کو سزا دینا ہے، عذاب دینا ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ البتہ اگر کوئی بہت چھوٹے بچے رکھ لیں تو اس بچے کا کوئی کمال ہوگا، کوئی اللہ کی جانب سے اس کی کرامت ہوگی، وگرنہ 2-4 سال کا بچہ تو نہیں رہ سکتا۔ حکیم الامت مجدد الملت الشاہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، جو رمضان آیا اس رمضان میں صبح صادق کے بعد غروب ہونے تک ان کی اماں جان اپنا پستان منہ میں دیتی بھی نہیں چوستے تھے۔ یہ کوئی کرامت ہے؟ مادرزاد ولی، حالانکہ کوئی کہا جا سکتا ہے اتنا لمبا عرصہ اتنا بچہ نکالے، تو اس کو کوئی کرامت کہیں گے، کسی کی بچے کی کرامت ہے، کسی بچے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص عنایت ہے، لیکن بچوں کو اس طرح مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 8-10 سال کے ہو گئے اور روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے، ان کو رکھوایا جائے گا، اور جو ذرا کم ہے، جیسے ہمارے عرف میں رواج ہے، بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 2 روزے رکھو، صبح کو ہمارے ساتھ سحری کر لو، دوپہر کو تم افطار کر لینا، دوپہر کو کھانا کھا لو، شام کو پھر رکھ لینا۔ یہ روزہ نہیں، یہ روزے کی ترغیب ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو کچھ عادت بنے، وگرنہ روزہ تو پورے دن کے اندر ایک روزہ ہی ہوتا ہے۔ تو وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ، کہتے ہم بچوں کو روزہ رکھواتے، تھوڑا بہت تو ان کو محسوس ہوتا، تو جب وہ محسوس ہوتا تو ہم روئی کے، سرخ روئی کے کھلونے بنا کر دیتے۔ وہ کہتے کہ پیاس لگی ہے تو ہم ان کو کہتے آؤ ہم کھیلتے ہیں۔ خواتین اپنے بچوں کو کھلونے چھوٹے چھوٹے بنا کر، گڑیا بنا دی روئی کی، کوئی اور چیز گیند بنا دی، کوئی اور چیز بنا دی، کہتے ہم ان کو کھیلنے کے اندر لگاتی۔ فَإِذَا، اور جب ان میں سے کوئی ایک کھانا مانگتا تو ہم اس کو وہ کھلونے دے دیتی، یہاں تک کہ افطاری کا وقت آ جاتا۔ تو کھلونوں کے اندر جو جائز اور مباح کھلونے ہیں، مباح کھیلے ہیں، ان کے اندر لگا کر ہم بچوں کا دل بہلاتی تاکہ ان کی عادت روزہ رکھنے کی بن جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لا کر اور یہ حدیث لا کر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی جائے تاکہ جب بالغ ہوں تو روزہ رکھنے کی عادت بن چکی ہو۔ حق تعالی شانہ حدیث مبارکہ کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔